السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 12 پڑھیں گے، یعنی اس کے اہم مضامین اور کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ یہ سورہ جو ہے، یہ جو پارہ ہو رہا ہے شروع، یہ اس سے پہلے سورہ ہود ہے جو کہ 11ویں پارے کے اینڈ پہ ہے، لیکن ہم نے اس کو آج شروع کرنا ہے۔ اور سورہ ہود جو ہے، اس کا جو نام ہے وہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہے، اس سورت کا نام ہود علیہ السلام کے نام پر۔ اور اس کے بارے میں، یعنی یہ جو سورت ہے اس کے اندر بہت زیادہ تنبیہات کی گئی ہیں، دعوت دی گئی ہے اور شرک سے باز آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور یعنی یہ کافی سخت صورت ہے جس کے اندر عذاب کے بارے میں بار بار آیا ہے کہ قوموں پر کس طرح عذاب آئے، یعنی بتانا مقصود ہے اس وقت لوگوں کو کہ عذاب آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت بڑا سخت یعنی زمانہ تھا۔ یہ صورت پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف کفار قریش تھے جو دعوت کو کچلنے کے لیے پوری طرح سے کوشش کر رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پریشر تھا ان کے ساتھیوں پر، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھیں، اور ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ 12ویں پارے سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ہر جاندار کا رزق، یعنی جس اللہ کے علم کا حال یہ ہے کہ وہ ایک ایک چڑیا کا گھونسلہ اور ایک ایک کیڑے کا بل اس کو معلوم ہے، اور وہ اسی کی جگہ پر اس کو سامان زیست یعنی اس کا رزق پہنچا رہا ہے، اور جس کو ہر آن اس کی خبر ہے کہ کون سا جاندار کہاں رہتا ہے اور کہاں اس نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ یعنی اس کے متعلق تم کیسے یہ گمان کرتے ہو کہ تم اس سے چھپ جاؤ گے یا تم اس سے یعنی اس کو ناراض کر دو گے اور تو تم بچ جاؤ گے۔ یعنی اس طرح، یعنی یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہے وہ اس کا رزق بھی دیتا بھی ہے، اس کو جانتا بھی ہے اس کے بارے میں کہ کہاں وہ سونپا جائے گا، اس کے ذمے، اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے بھی۔ یعنی ہم کبھی پریشان ہو جاتے ہیں نا رزق کے بارے میں، تو کتنا یہ تسلی اور حوصلہ ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے اس پہ جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اس میں نا امید ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں اس مصیبت سے نکل نہیں سکتا، اور پھر اس وجہ سے وہ اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے نا امیدی کی وجہ سے۔ اور نعمت ملتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، پھر اترانے لگتا ہے کہ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دریدر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ یہ ہے انسان کی فطرت۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں۔ جی، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، نہ وہ مصیبت کے اوپر میں نا امید ہوتے ہیں، اور نہ ہی جب ان کے اوپر خوشحالی آتی ہے یا ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ پھر اکڑتے نہیں ہیں، غرور نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
منکرین قرآن کو، یعنی قرآن کے جو منکر ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لائیں جو وہ کبھی نہیں کر سکتے، کہ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب خود گھڑ لی؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لو، اور اللہ کے سوا اور جو معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم سچے ہو، یعنی وہ نہیں کر سکتے اس طرح۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہی دے دیتے ہیں، یعنی کہ جو دنیا کے لیے کرتا ہے اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے ان کا سارا کاروبار ہے، اسی کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے قصوں سے عبرت اور نصیحت دلائی گئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، یعنی ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ لیکن سرداروں نے بات نہیں مانی، انہوں نے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ تم بس ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور ہم تمہاری پیروی کیوں کریں۔ پھر جب انہوں نے اس قوم میں وہ 950 سال جو تھے نا وہ تبلیغ کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام، لیکن انہوں نے نہیں بات مانی، تو پھر وہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ تو پھر وہاں پہ یہ ذکر آ رہا ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، آیت نمبر 38، کہ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، وفارت تنور، اور وہ تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس وقت سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا نا عذاب کا، تو پھر کہاں سے پانی شروع ہوا؟ عذاب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک تنور تھا، وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا، بس پھر اس کا مطلب تھا کہ عذاب قریب ہی آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانوروں کا ایک جوڑا بھی رکھ لو اور اپنے ان لوگوں کو بھی ساتھ بٹھا لو جو ایمان والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان والوں میں نہیں تھا۔ نوح نے پکار کر کہا کہ بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ، باپ تھے نا، پھر کہہ دیا، تو اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں ایمان نہیں لا سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا ہے نا تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئے اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس بات میں اتنے زیادہ اسباق ہے نا، ایک یہ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دین کا کام کرنے والے کی اولاد بھی دین کے اوپر ہی چلے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ خود تو بڑی دیندار بنی پھرتی ہے اور اس کی بیٹی کا کیا حال ہے، یا اس کے بیٹے کا کیا حال ہے، یا خود تو بڑا دیندار بنا پھرتا ہے اور اس کی اولاد دیکھو۔ ہاں جی بالکل، اپنی اولاد کو سب سے پہلے اس رستے پہ چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ نبی تھے، کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا وہ اللہ کے سب سے قریب نہیں تھے؟ کیا وہ دعائیں نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ لیکن دیکھ لیں کہ جب آزمائش آئی تو کتنے بڑے پیغمبر کے اوپر یہ آزمائش آئی، اور کتنی بڑی آزمائش آئی کہ اپنا بیٹا ہی ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسری یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی تھے، اتنے پیارے تھے اللہ تعالیٰ کے، اتنے سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، تو کیا وہ سفارش نہیں کر سکتے تھے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو بچا لیں؟
یا اللہ چاہتے کہ ہاں یہ میرا اتنا اچھا نبی ہے، اتنا اس نے یہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے میرے دین کے لیے قائم کرنے کے لیے، اور اتنے 100 سال اس نے تبلیغ کیا، تو میں اس کے بچے کو بچا دوں، اس کو ان لوگوں میں شامل کر دوں کہ جو کشتی میں سوار ہو جائیں اور یہ بچ جائے، یا ویسے ہی اللہ اس کو بچا دیتے۔ لیکن یہاں پر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے نا وہ بڑا سخت ہے، بڑا بالکل سٹریٹ ہے، اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ جو ہم قانون بناتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، اور اگر جو ایمان والا ہے تو ہے، کسی کے باپ یا کسی کے بیٹے یا کسی کی نسبت سے اس کو بچایا نہیں جائے گا۔ یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہم دوسروں سے نسبتیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں جی میری تو فلاں سے نسبت ہے تو میں تو بری و ذمہ ہو جاؤں گا، میں تو بخشا جاؤں گا، میرے کو اوپر تو جنت لازمی میرے لیے لکھ دی گئی ہے۔ جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو پھر باقی کون ہے ہم لوگ؟ ہم کس باپ کی مولی ہیں جو ہم ان چیزوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور غلطیوں پہ غلطیاں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، کہ اے حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، یعنی پھر اب سارا کچھ ختم ہو گیا نا، صرف وہ کشتی والے لوگ رہ گئے، تو فرمایا گیا کہ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے بھی یہی بات کہی جو ہر نبی نے کہی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے؟ اور یہ جو قوم عاد تھی یہ بلند و بالا عمارتیں اور بہت زیادہ یہ ترقی انہوں نے کی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود نافرمانی کی وجہ سے بھی یہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی کہ اتنی زبردست یہ قومیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں، کہ یہ معمولی قومیں نہیں تھی۔ یہ قوم عاد جو تھی یہ بہت سٹرونگ قوم تھی، بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، بہت بلند و بالا عمارتیں یہ بناتے تھے اور بڑے طاقتور لوگ تھے اور ترقی یافتہ تھے۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں، اور وہ ہوا یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب نے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔ اور پھر اس کے بعد سمود کا ذکر ہے کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے بھی وہی والی بات کی جو پچھلے انبیاء نے کہی تھی، اور پھر انہوں نے نشانی مانگی تو ان کو نشانی دے دی گئی، ایک اونٹنی، کہ فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا اور ورنہ کچھ دیر نہ گزرے گی تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس رہو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ اور پھر کیا ہوا کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ پھر وہی والی بات ہے جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں ہر نبی کے ذکر کے ساتھ۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر کہ کس طرح ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے آئے، تم پر سلام ہو، ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔
پھر وہ ایک خوشخبری بھی تھی اور ایک عذاب بھی تھا، یعنی فرشتے وہی تھے لیکن دو چیزوں کے لیے آئے تھے۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی وہاں پر نا، تو وہ یہ سن کر ہنس دی۔ کیا سن کر ہنس دی کہ انہوں نے کہا کہ شاید یہ نا عذاب کے فرشتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ بات سن کر ابراہیم کی بیوی بھی ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس وقت بہت زیادہ ان کی عمر تھی، تو اس وقت ان کو یہ خوشخبری ملی۔ تو وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا میرے اب اولاد ہوگی جبکہ وہ بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یعنی بہت زیادہ، یعنی حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 100 برس اور حضرت سارہ کی عمر 90 برس تھی۔ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی۔ اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکت ہے، یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ نہ عذاب لایا جائے نا ان کے اوپر۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم مزاج آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ پھر جب وہ فرشتے لوط کے پاس پہنچے، وہی فرشتے لوط کے پاس پہنچے، تو ان کی آمد سے وہ گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور نہ مردوں کو چھوڑتے تھے، یعنی عمل قوم لوط جسے کہا جاتا ہے، یعنی مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ، اور انتہائی بے حیائی اور مطلب بدکاری وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی طرف دوڑنے لگے نا بری نیت کے ساتھ۔ تو لوط نے کہا کہ بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کرو، شادی کرو، اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ان کو عورتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ مردوں کے ساتھ ہی انوالو ہو جاتے تھے۔ پھر اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ طرح کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور پھر تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان پر گزرنا ہے، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی نا، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی اور ان کے جیسے ہی اس کے کام تھے۔ بس پھر ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیری کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، یعنی نچلا حصہ جو تھا وہ اوپر اور اوپرلا نیچے ہو گیا، یعنی تل پٹ کر دیا، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے سزا کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی اس وقت پھر ان پر ایسا عذاب آیا کہ بستی جو تھی نا پوری الٹا دی گئی پوری کی پوری، اور ان کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ پھر مدین والوں کا ذکر ہے کہ ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، وہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور پھر اسی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قوموں کا حال بیان کر کے فرمایا کہ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ جی اللہ کا جو عذاب ہے وہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورت جو ہے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، اور یہ واحد سورت ہے جس میں ایک ہی نبی کا قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس کا نام ہی سمجھیں کہ اس کا موضوع بھی ہے، کیونکہ اس میں حضرت یوسف کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے، انہی کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کا پورا قصہ سنایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را
تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اور یہ جو صورت ہے اس میں یعنی حضرت یوسف کے بارے میں، حضرت یوسف کون تھے اس کا دیکھ لیتے ہیں ہم کہ حضرت یوسف جو تھے وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب جو تھے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب جو تھے ان کو ہی بنی اسرائیل کہا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال یوسف لأبیہ۔ اچھا، اب یہ جو حضرت یوسف کا ذکر ہے اس کا کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں ہوا یہ کہ کفار مکہ میں سے بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا امتحان لینے کے لیے یہودیوں کے اشارے پر آپ کے سامنے اچانک ایک سوال پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر پہنچنے کا کیا سبب ہوا، یعنی بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے۔ اسی بنا پر ان کے جواب میں تاریخ بنی اسرائیل کا یہ باب پیش کرنے سے پہلے یہ فقرہ بھی بتایا گیا، ارشاد ہوا کہ اے محمد تم ان واقعات سے بے خبر تھے، تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہاں فرمایا کہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرایا میں واقعات اور حقائق تم سے بیان فرمائے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں مخالفین کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے یہ وحی کے ذریعے سے ہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ خود بناتا ہے، یہ خود گھڑتا ہے قرآن، تو یہ اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ وہ مصر کیسے پہنچے۔ تو اس کے بعد پھر یہاں پر خواب کا ذکر ہے کہ ان کو جو خواب آیا تھا حضرت یوسف کو، یہاں سے یہ قصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جواب میں اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ یعنی ان کو ان سے ڈر تھا کہ وہ ضرور حسد کا شکار ہوں، کیونکہ بھائی بھی حسد کرتے ہیں، بھائی بھی حسد کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں، بھائی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہم نے قصہ پڑھا تھا، سب سے پہلے جو قتل ہوا زمین پر، اس میں بھی کیا ہوا تھا، 2 بھائیوں ہی کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھائی بھی حسد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اب ان کو تھا حسد بھی تھا، اور ان کو کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم پورا ایک جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ یعنی ان بھائیوں کا جو حسد تھا اور باپ کی محبت پر شک جو تھا نا، وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ ایک سازش رچائی پوری کہ کیسے اس کو ہم لے جاتے ہیں اور اس کو کنویں میں پھینک دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ انہوں نے پورا ایک انہوں نے آپس میں پلان کیا، اور اس کے بعد وہ حضرت یوسف کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کنویں میں تھے اور یہ لوگ گھر واپس آ گئے روتے پیٹتے کہ جی وہ بھائی کو نا بھیڑیے نے کھا گیا، یوسف کو جو تھا نا وہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ وہ کنویں میں تھے اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے جب ڈول ڈالا پانی کا کنویں کے اندر پانی نکالنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے وہاں پر، تو انہوں نے اس کو نکال لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بیچیں گے، کیونکہ اس وقت یہ کام ہوتا تھا بیچنے کا لڑکوں کو اور غلاموں کو، اور غلام بھی خوبصورت بھی ہو اور اتنا پیارا بھی ہو تو پھر اس کی دام بھی زیادہ لگتے ہیں، تو انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ پھر اس طرح وہ جب بیچے گئے تو محل پہنچ گئے۔ مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا شاید اولاد نہیں تھی جس گھر میں وہ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم اس کا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں، وہ اتنا خوبصورت اور اتنا من موہنا چہرہ، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مطلب یہ غلام لگتا بھی نہیں ہے نا اس کی شکل سے۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے کہ اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا بھی انتظام کیا۔ یعنی اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم، یعنی کسی معاملے
کو سمجھنے کی جو تعلیم ہے نا، کسی معاملے کی گہرائی میں جانے کی جو تعلیم ہے وہ دینے کا بھی انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی دیکھنے میں ہمیں حالات اور واقعات کچھ اور لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کوئی اور ہوتی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں پر رہ رہے تھے تو جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، یعنی ان کے اوپر اب ایک آزمائش آ گئی ہے، اور ان کا جو تھا نا وہ اب یہاں پر ان کا کردار جو ہے وہ واضح ہوگا کہ کس طرح ایک عورت نے ان کو اپنی طرف رجھایا، اپنی طرف انوالو کرنے کی کوشش کی، اپنے پیچھے رجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ حالانکہ ان کے پاس موقع تھا، ان کو کسی نے روکنا نہیں تھا، کسی نے منع نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ جو خود ہی سارا کچھ تھے وہی تو بلا رہی تھی اس کو، اور اس کے ساتھ اگر انوالو ہو جاتے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کام سے وہ بچ گئے۔ لیکن پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ خود ذلیل ہونے شروع ہو گئے پورے اپنے اس شہر کے اندر، اور ہر کوئی باتیں کرنے لگ گیا۔ عزیز کی جو بیوی تھی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تو انہوں نے جناب پھر کافی کوشش کی، اس نے ایک محفل لگائی، عورتوں کو بلایا کہ وہ دیکھیں، اور وہ دنگ رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ اتنے خوبصورت تھے۔ تو اس کا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں عورتوں کو دکھاؤں کہ دیکھو یہ ہے ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی طرف میں خود کھنچی چلی جاتی ہوں، تو میرا قصور نہیں ہے۔ اس کا بتانے کا یہ مقصد تھا عورتوں کو بلانے کا، اور عورتوں نے بھی دیکھ کر وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے۔ تو اور پھر انہوں نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ عورتوں سے کہنے لگی بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اللہ، انہوں نے قید کو ترجیح دے دی اس بات کے اوپر کہ گناہ میں انوالو کیا جاؤں، گناہ کے معاملے میں انہوں نے قید میں جانا منظور کر لیا۔ اب قید خانے میں ہیں تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کا جو علم اور حکمت ہے اس کا ظہور ہوا ہے وہاں پر قید خانے میں ان پر، اور ان کے ساتھیوں نے خواب دیکھا، پھر انہوں نے اس سے خواب پوچھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، لیکن ساتھ انہوں نے تبلیغ بھی کی۔ انہوں نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ انہوں نے تبلیغ بھی ساتھ کی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو میرے پاس علم ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ان کا طریقہ نہیں اختیار کیا، میں نے ان کا طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں میرے بزرگ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائیں۔ یعنی انہوں نے اس وقت ان کے سامنے پوری تبلیغ کرنے کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بتائی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب جاؤ گے تو میرا ضرور بتانا۔ لیکن وہ باہر نکل گئے تو وہ بھول گئے۔ اب ہوا اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ تو بھول گئے، پھر کئی سال تک یوسف علیہ السلام پھر قید خانے میں ہی پڑے رہے۔ پھر ہوا یہ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دبلی گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور دوسرا اور یہ کہ اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ اہل دربار سے کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ اب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے بڑا اس پہ غور و فکر کیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے۔ پھر ان 2 قیدیوں میں سے جو نکلے تھے نا، ان میں سے ایک شخص جو تھا نا وہ بچ گیا تھا، ایک کو تو سزا ہو گئی تھی اور ایک بچ گیا تھا، تو اسے ایک مدت دراز کے بعد اب یہ بات یاد آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ پھر اس کو یاد ہے، پھر اس نے جا کے یوسف سے کہا کہ یہ خواب
خواب ہے اور مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا تعبیر ہے۔ تو اس نے اب خواب کی تعبیر بتا دی، اور بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا، یہ رب کا مطلب عزیز مصر ہے، اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ یعنی یہاں پر ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت ہوگی تو میں قید خانے سے باہر آؤں گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ یا دوسرے لوگ سمجھیں کہ صرف یہ فیور کر کے تو باہر نکل آیا ہے، بادشاہ نے فیور کیا یا کسی خواب کی تعبیر کی وجہ سے باہر نکل آیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں بے گناہ تھا، میرے پہ ان عورتوں نے میرے پہ ڈورے ڈالے تھے، انہوں نے مجھے رجھانے کی کوشش کی تھی اور مجھے گناہ میں انوالو کرنے کی کوشش کی تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر اس نے کیا کہا، اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اس وقت ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو یعنی کس طرح بے گناہ جو تھے وہ ہو گئے، ثابت ہو گئے۔ یعنی اس میں انہوں نے صبر کیا اور قید کو ترجیح دی اور خاموشی سے اتنے سال گزار دیے۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اتنے سال صبر کے ساتھ گزار دیے، اور جب ان کو موقع ملا نکلنے کا تو انہوں نے فوراً باہر نہیں نکل آئے۔ اگر کوئی بے صبرا انسان ہوتا تو فوراً بادشاہ کے بلانے پہ باہر آتا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے مجھے شکر ہے آزادی مل رہی ہے، لیکن نہیں، انہوں نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کی اور اس کے بعد وہ باہر نکلے، جب سب کو پتہ چل گیا کہ ہاں واقعی ان کا قصور نہیں تھا اور اس کی بیوی کا یعنی جو عزیز مصر تھا اس کی بیوی اور ان عورتوں کا قصور تھا، تو پھر وہ باہر نکلے۔ اچھا، اس کے سبق اس پارے کو پڑھنے کے بعد میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں، فکری سوالات ہیں یہ۔ آپ یہ سوالات اپنے پاس لکھیں اور ان کا جواب بھی اپنے پاس ضرور لکھیں، اور مجھے بھی ضرور آپ بتائیں، اگر آپ گروپ میں ہیں تو آپ ضرور مجھے بتائیں، گروپ کے اندر شیئر کریں، نہیں تو آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ رزق اور مستقبل کے خوف میں میرا بھروسہ کتنا اللہ پر ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ جب رزق کی باری آتی ہے، رزق کے بارے میں بات ہوتی ہے یا مستقبل کے خوف کے بارے میں میرا بھروسہ کتنا اللہ پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا حسد نے کبھی میرے رشتوں کو متاثر کیا ہے؟ اس پہ بھی غور و فکر کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کیا میں اللہ کی تدبیر پر دل سے یقین رکھتی ہوں؟ کہ ہم نے حضرت یوسف کا قصہ پڑھ رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ اللہ کی تدابیر نظر آئیں گے اس کے اندر، کیا میں اللہ کی تدبیر پر دل سے یقین رکھتی ہوں؟ اور ایک آپ کا کرنے کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کسی ایک یا دو خواتین سے یہ بات کرنی ہے کہ حسد کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیسے رشتے خراب کرتا ہے۔ یہ آپ نے اس موضوع کے اوپر ان سے بات کرنی ہے، پوچھنا ہے، دیکھیں گے آپ کو کتنے یعنی اس کے اندر سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ حسد کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیسے رشتے خراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک سے بہترین طریقے سے سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔